وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مصیبت، پریشانی، آزمائش انسانی زندگی کا بعض دفعہ حصہ ہوتے ہیں۔ انسان مصیبتوں میں، پریشانیوں میں بعض دفعہ مبتلا ہو جاتا ہے۔ مصیبت پریشانی آئے تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اللہ کی طرف سے اگر آزمائش آئے تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اللہ سبحانہ و تعالی قرآن مجید میں فرماتے ہیں وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون۔ فرمایا ہم لوگوں کو آزماتے ہیں۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ، کبھی ہم خوف دے کر، کبھی ہم بھوک دے کر، کبھی مالوں کی فراوانی کر کے، مالوں میں کبھی کمی کر کے، کبھی اللہ کہتے ہیں امن دے کر، کبھی خوف دے کر، کبھی اللہ کہتے ہیں نعمت دے کر، نعمتیں چھین کر، مال دے کر، مال چھین کر۔ اللہ کہتے ہیں ہم انسان کو آزماتے ہیں اور خوشخبری ہے اس کے لیے وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، جو صبر کرتا ہے۔ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ، مومنوں کی یہ شان ہے کہ جب ان کو کوئی مصیبت پریشانی آتی ہے، آزمائش آتی ہے تو کیا کہتے ہیں؟ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون۔ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون پڑھتے ہیں، وہ یہی کلمات کہتے ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ میں بھی ایک دعا ملتی ہے۔ مصیبت کے وقت انسان کو کیا کرنا چاہیے؟ کون سی دعا پڑھنی چاہیے؟ مصیبت کے وقت انسان کی کیفیت اور ہوتی ہے، جذبات اور ہوتے ہیں، انسانی حالت بہت ہی نرم و نازک ہوتی ہے۔ سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہیں کہ جب میرے خاوند ابو سلمہ شہید ہوئے، فوت ہو گئے، تو میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی اور کہا حضور مجھے صبر نہیں آتا، ابو سلمہ جیسا مجھے شوہر با اخلاق، با کردار، با وفا مل ہی نہیں سکتا، مجھے صبر نہیں آتا، مجھے کوئی ایک ایسی دعا بتائیں کہ اللہ مجھے اس کا نعم البدل عطا کرے اور مجھے صبر دے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا سکھائی، اے ام سلمہ یہ دعا پڑھ، اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون، اللہم اجرنی فی مصیبتی وَأَخْلِفْ لِي خَيْرٌ مِّنْهَا۔ اے اللہ یہ جو مصیبت مجھ پہ آ گئی ہے، اس مصیبت پر میرے لیے اجر بھی عطا کر اور میرے لیے بہتر نعم البدل عطا کر۔ ام سلمہ کہتی ہیں جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا مجھے بتائی، ایک طرف تو آپ کی زبان نبوت سے، یہ رسالہ نبوت سے یہ الفاظ نکلے، ام سلمہ کہتی ہے میرے ذہن میں بات آئی کہ ابو سلمہ سے بڑھ کر مجھے کوئی مل ہی نہیں سکتا، لیکن مجھے حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پر یقین تھا کہ آپ کی زبان کے نکلے ہوئے الفاظ، زبان اطہر سے نکلے ہوئی بات کبھی جھوٹی نہیں ہو سکتی۔ ام سلمہ کہتی ہیں میں نے یہ دعا پڑھنا شروع کی تو اللہ سبحانہ و تعالی نے ابو سلمہ سے بھی بہتر
1000 درجہ بہتر ساری کائنات کی عظیم ہستی اللہ نے مجھے عطا کی اور مجھے امہات المؤمنین میں اللہ نے شامل کر دیا۔ وہ دعا کون سی ہے؟ اگر مصیبت پریشانی آئے تو ہمیں اس دعا کا اہتمام کرنا چاہیے، اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیر منہا، اے اللہ اس مصیبت پر ہمارے لیے اجر بھی رکھ اور ہمیں نعم البدل عطا فرما۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو آزمائشوں سے، مصیبتوں سے، بری آفات سے بچا کر رکھے۔ اگر کوئی آزمائش اللہ کی طرف سے آ جائے تو اللہ سے دعا کریں اور یہ زیادہ سے زیادہ دعا کا اہتمام کریں۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ من کل ذنب واتوب۔ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ